سورہ بقرہ کی آیت 156 ہے، جس میں پہلا کام اور اس کے ساتھ اس کا انعام ذکر کیا گیا ہے۔ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ پہلا عمل ہے اللہ کو یاد کرنا، اس کا انعام اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں یاد رکھیں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ جیسے میرا بندہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ان تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا وان تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا وان تقرب الی یمشی، اور ایک حدیث میں ایک روایت کے الفاظ، ان اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، تنہائی میں یاد کرتا ہے، میں بھی تنہائی میں اسے یاد کرتا ہوں۔ ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، بندہ اگر مجھے اپنے جی میں، اپنی تنہائی میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے تنہائیوں میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے جماعت میں، مجلس میں یاد کرتا ہے، ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، میں اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں۔ وہ تو انسانوں کی جماعت میں مجھے یاد کرے گا، میں فرشتوں کی جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر بندہ میرے قریب ہوتا ہے ایک بالشت، تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف قریب ہوتا ہوں، وہ اگر میری طرف ایک ہاتھ قریب ہو، میں ایک ذراع اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، اور اعلان ہوتا ہے، میرے بندے تیرے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، تیرے یاد کرنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا مطلب؟ سیدہ خدیجہ ام المومنین، ہم سب کی ماں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جبریل امین تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ خدیجہ کو میری طرف سے بھی سلام کہہ دیجیے اور اللہ کی طرف سے بھی سلام کہہ دیجیے۔ اگر تم مجھے یاد کرو گے، فرش پر، میں کائنات کا رب تمہیں عرش پہ یاد رکھوں گا۔ کیسے یاد کیا؟ خدیجہ نے مجھے یاد رکھا، جان کے اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی۔ میں رب کائنات اسے یاد رکھوں گا۔ جبرائیل جا میرے پیغمبر سے کہہ دے
اللہ بھی سلام کہہ رہا ہے اور جبرائیل تو بھی سلام کہہ دے۔ اللہ بندے کو کیسے یاد رکھتا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی ابی بن کعب سے فرما رہے ہیں اقرأ علی، ابی میرے سامنے قرآن پڑھو، میں تمہاری زبان سے نکلے ہوئے قرآن کے کلمات سننا چاہتا ہوں۔ حضرت ابی نے عرض کی انزل علیک یا رسول اللہ، قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، تو چاہیے تو یہ کہ آپ پڑھیں میں سنوں، آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں پڑھوں اور آپ سنیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل امین نے مجھے آ کے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور مجھے کہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ابی سے کہہ دیجئے کہ وہ قرآن پڑھے اور آپ اس کا قرآن سنیں۔ حضرت ابی فرط محبت سے فرماتے ہیں او سمانی جبرائیل، اللہ کے پیغمبر کیا جبرائیل نے میرا نام لیا تھا؟ فرمایا ہاں جبرائیل نے بعد میں نام لیا ہے، پہلے اللہ نے نام لیا ہے۔ فاذکرونی، پہلا عمل، پہلا کام جو بندہ کرے گا اسے رب نقد انعام دیں گے، آج بھی اور کل قیامت کے دن بھی۔ میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا مطلب؟ تم مجھے یاد کرو اپنی فراخیوں میں، تم مجھے یاد رکھو اپنی خوشیوں میں، تم مجھے یاد رکھو اپنی خوشحالیوں میں، میں تمہیں تمہاری مصیبت کے وقت یاد رکھوں گا۔ مصر کے عزیز کا محل ہے، دروازے بند کیے جا رہے ہیں اور ایک کمرے کے اندر بند۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مصر کا حسن پوری دنیا میں مشہور ہے، اور پھر اگر عزیز مصر کی بیوی ہوگی کتنی خواتین میں اس کا انتخاب ہوا ہوگا، اس کا حسن کیسے ہوگا۔ اور یہاں یوسف علیہ السلام کی جوانی ہے، تنہائی میسر ہے، دروازے بند ہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، خبر بھی کسی کو نہیں ہے، سارے حالات میسر، جوانی ہے، وہاں سامنے حسن ہے، دعوت بھی اس کی طرف سے دی جا رہی ہے، اور دروازے بند ہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے بندے تو جس وقت مجھے اپنی خوشحالیوں میں یاد رکھے گا نا، تو مجھے اپنی عزت کی قسم میں تمہاری مصیبت میں تمہیں نہیں بھولوں گا، تمہاری تنگیوں میں تمہارے لیے راستے کھولوں گا۔ آج یوسف علیہ السلام خوشحال ہیں، عزیز مصر کے گھر میں ہیں، بادشاہ کے محل میں رہتے ہیں، شاہانہ زندگی ہے، گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے۔ حضرت نے اس وقت اللہ کو یاد کیا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، میرے رب نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا، میں کیسے ناشکری کروں؟ مجھے تو اپنے بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا تھا، مجھے تو بھائی قتل کرنے کے مشورے کر رہے تھے، میں اس رب کا احسان کیسے بھول سکتا ہوں جس نے مجھے اس کنویں سے نکلوا کے، منڈی سے بکوا کے عزیز مصر کے گھر میں شاہی محل کا مہمان بنا دیا، میں اس کے حکم کو توڑ دوں؟ معاذ اللہ، انہ ربی احسن مثوائی۔ حالات بدلے، جیل میں گئے، عرصہ گزارا، اس جیل کی تنہائیوں میں اللہ نے نکلنے کے اسباب پیدا کیے یا نہیں کیے؟ تم خوشحالی میں مجھے یاد رکھو، میں تمہاری قید میں، تمہاری جیل میں، تمہاری مصیبت کے وقت تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور کیسے یاد رکھوں گا؟ کہ جیل سے نکلتے ہی وزیر خزانہ بنا دیا، کچھ عرصہ گزرا، مصر کے بادشاہ کے انتقال پر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ جیل سے نکلنے والا اپنے آپ کو چھپاتا ہے، سزا بھگت کے آیا ہوں، لوگ کہیں گے جیل سے آیا ہے۔ رب کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، فاذکرونی، میرے بندو تم مجھے یاد رکھو اپنی خوشحالیوں میں، اذکرکم، میں تمہاری مصیبت میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ فاذکرونی، تم مجھے یاد رکھو اس فرش پر، اس زمین پر،
اذکرکم، میں تمہیں عرش پہ یاد رکھوں گا۔ اور یاد رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان بھول بھی جائے۔ ہمیں اپنے رب کی یاد میں تو بھول ہو سکتی ہے، مگر رب کو ہماری یاد میں بھول ہو سکتی ہے؟ لا یضل ربی ولا ینسا، اس کی شان تو یہ ہے، نہ وہ بہک سکتا ہے، نہ غافل ہو سکتا ہے، نہ وہ بھولتا ہے۔ فاذکرونی، تم مجھے یاد رکھو اطاعت کے ساتھ، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، ساری مخلوق کو تمہاری اطاعت میں کھڑا کر کے۔ تم ایک رب کی اطاعت کرو، ساری مخلوق کو میں تمہاری اطاعت میں لگا دوں گا۔ عجیب بات یہ ہے، شخص دوڑ کے آ رہا ہے، استاد جی پیڑا دم کر کے دے دیں، آٹا دم کر کے دے دیں، روٹی کے ٹکڑے پہ دم کر دیجئے۔ کیوں؟ بھینس دودھ نہیں دیتی، گائے دودھ نہیں دیتی۔ کبھی سوچا کریں، ہمارے ماتحت جو ہیں، ہماری اولاد، گھر کی خواتین، بیوی، اپنے خادم، نوکر، یہاں تک کہ اپنے جانور اور ساری مخلوق، یہ اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہے، یہ خادم ہے۔ کبھی غور کیا کریں، اگر ان خادموں اور ماتحتوں کی طرف سے اطاعت میں کمی آ رہی ہے، سمجھ لینا چاہیے کہ میں نے اپنے رب کی اطاعت میں کمی شروع کر دی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا بندہ رب کا اطاعت کر رہا ہو، وہ اطاعت سے رب کو یاد رکھ رہا ہو، اور اللہ مخلوق کو اس کی معصیت میں ڈال دے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ ساتھیوں سے بچھڑ گئے، جنگل کے اندر تاریک راستے، ہر طرف سے خطرہ، کوئی جانور چیر پھاڑ کے کھا جائے، کبھی ایک راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی دوسرا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، راستہ نہیں مل رہا۔ کبھی سیرت پڑھیے صحابہ کی، کبھی اللہ سے بندوں کے تعلق کے حالات کو پڑھیے، پریشان ہیں۔ ایک ببر شیر جو جنگل کے تمام جانوروں اور درندوں کا بادشاہ کہلاتا ہے، دم ہلاتا ہوا آیا، اور حضرت سمجھے کہ یہ مجھ پر حملہ کرے گا، فرمایا، او جنگل کے بادشاہ، او درندے، شاید تو مجھے نہیں جانتا، میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں۔ میں سفر جہاد میں نکلا تھا، راستہ بھٹک گیا ہوں، دشمن اپنے دوستوں سے الگ ہو گیا ہوں، وہ دشمنوں کے بیچ میں ہوں۔ شیر دم ہلاتا ہوا آگے چل پڑا، گویا کہ وہ یہ بتا رہا ہے، آئیے میں آپ کو جنگل سے نکلنے کا راستہ دکھاتا ہوں، اور جنگل کے کونے پہ لا کے ایک بڑے راستے پہ کھڑا کیا، اور اس کے بعد وہ واپس پلٹ کے جنگل کی طرف چلا گیا۔ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد رکھو اطاعت کے ساتھ، میں مخلوق کو تمہاری اطاعت میں لگا دوں گا، شیر تمہاری اطاعت کرے گا۔ آپ نے اقبال کا وہ شعر نہیں سنا؟ دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں صحابہ کرام دریا کے کنارے کھڑے ہیں، دوسری طرف دشمن ہے، اور یہ اعلاء کلمت اللہ کا جھنڈا ہاتھ میں بلند کر کے نکلے ہوئے ہیں، بیچ میں دریا رکاوٹ بنا۔ امیر لشکر سب سے کہتا ہے بسم اللہ کہتے ہوئے پانی پہ چل پڑو، اللہ دوسری طرف پہنچائے گا۔ اللہ کی قسم، سیرت کی کتابوں نے لکھا ہے، یہ لشکر جس میں صحابہ تھے، تابعین تھے، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے نکلے تھے، یہ اس پانی پر، سمندر اور دریا کے پانی پہ ایسے چل رہے تھے جیسے ہم سڑک پہ چلتے ہیں۔ دوسری طرف یہ پہنچے ہیں، ان کے گھوڑوں کے کھر، گھوڑوں کے پاؤں پانی کے قطرے کے ساتھ بھیگے بھی نہیں ہوئے تھے۔ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد رکھو اطاعت کے ساتھ، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، مخلوق کو اطاعت میں لگا کر، میری بھینس ہو، میری گائے ہو، میرا جانور ہو، جسے چارہ لا کے میں دوں، اس کی خدمت میں کروں، اور جب صرف دودھ دینے کا وقت آئے تو وہ مجھے دودھ نہ دے، میں گھوڑے کو قیمتاً خریدوں،
لاکھوں روپے صرف کروں اور اسے سدھاؤں، اس کے اوپر جب سواری کا ارادہ کروں وہ بدکنے لگے، وہ مجھے پشت پہ سوار نہ ہونے دے، پتہ چلا کہ میں نے اپنے خالق اور اپنے مالک کے حکم کی تعمیل میں کوئی نقصان کیا ہے جس کا اثر اللہ نے میرے ماتحتوں میں مجھے ظاہر کر کے دکھا دیا ہے۔ بندہ اپنے رب کو کیا یاد کرے گا؟ یاد تو اللہ کرتے ہیں، اور جب کوئی بندہ اللہ کی یاد میں آ جائے تو پھر اگر ساری مخلوق اس سے چہرہ پھیر دے وہ کبھی تنہا رہ سکتا ہے؟ اسے کبھی تنہائی کا احساس رہ سکتا ہے؟ آپ اسلاف کی تاریخ پڑھیں، آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک تمام شریعت کے اعمال کی ایک حد متعین ہے۔ نماز سب سے بڑا عمل ہے، اس کی حد متعین ہے، 5 وقت نماز فرض ہے، رکعتیں اس کی متعین ہے، زکوٰۃ ایک بہت بڑا فریضہ ہے، حد اس کی متعین ہے، حج بہت بڑا فریضہ ہے مگر اس کی حد متعین ہے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض۔ لیکن ایک عبادت ہے ذکر اللہ کی یاد، یہ ایسی عبادت ہے جس کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو، کتنا یاد کریں؟ ذکرا کثیرا، کوئی حد نہیں ہے اس کی۔ ایک زبانی ذکر ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ جتنے پاکیزہ کلمات ہیں یہ زبانی ذکر ہے۔ ایک ذکر وہ ہے جو عملی طور پر ہے، جب ہم کہتے ہیں اللہ کو یاد رکھو تو ایک تو زبان سے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ہاتھ سے بھی تسبیح ہل رہی ہے۔ عملی طور پر یاد کرنے کا مطلب یہ ہے جس منصب پر میں ہوں، جس جگہ پر میں ہوں، وہاں مجھے دیکھنے والے ہزاروں لوگ ہوں تب بھی، دیکھنے والا ایک فرد نہ ہو تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ میری جو ذمہ داری ہے اسے دیکھنے والا عرش کا رب دیکھ رہا ہے، باقی کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، یہ تنہائی کے اندر بھی یہ سمجھ رہا ہو مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ عملی طور پہ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے جہاں آپ ہیں، اینما کنتم، جہاں تم ہو، جس جگہ پہ تم ہو، وہاں یہ تصور ساتھ ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ نہ ہوں، میری اولاد میرے ساتھ نہ ہوں، میرے متعلقین دوست احباب اس وقت میرے ساتھ نہیں ہیں، لیکن اللہ ایسی کوئی جگہ ہے جہاں اللہ کا علم نہ ہو۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں چلے جاؤ تم، جہاں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ۔ جب 3 لوگ آپس میں کان میں خسر پسر کر رہے ہوں، آپس میں سرگوشی کر رہے ہوں باقیوں سے بچنے کے لیے، چوتھا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور جب 5 مل کر ایسی سرگوشی کر رہے ہوں اللہ ان کے ساتھ چھٹا ہوتا ہے۔ اس سے کم ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، ایسی کوئی مجلس اور زمین کا کوئی قطع، اور زمین سے نکل جائیے آپ فضا میں، کوئی ایک جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ کی ذات موجود نہ ہو، اس کا علم نہ ہو۔ پہلا عمل اور اس کا نتیجہ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جس نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کی قسم اس نے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ اللہ اکبر۔
لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فانساہم انفسہم، جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں ان کا نفس ہی بھلا دیا، انہیں اپنا بھی ہوش نہیں رہتا۔ دوسرا عمل جو قرآن نے بتایا اور اس کا نتیجہ بھی ساتھ بتایا ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، اگر تم شکر ادا کرو گے لأزیدنکم، میں تمہارے لیے نعمت بڑھا دوں گا۔ بالشکر تدوم النعم، شکر کے ساتھ نعمت میں دو فائدے ہوتے ہیں، ایک وہ نعمت زیادہ ہوتی ہے اور دوسرا وہ نعمت دائمی رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ اور ناشکری سے نعمت ہمیشہ نہیں رہتی، چھن جاتی ہے اور نہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، کئی لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے نہیں، وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، ہم دیکھ رہے ہیں ان کے پاس نعمتیں بڑی فراوانی کے ساتھ موجود ہیں، اور ایک طرف بندہ ہے وہ اللہ کو ہر وقت یاد رکھتا ہے مگر اللہ نے اسے کوئی نعمت نہیں دی۔ بارہا میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ہم نعمت اور رزق صرف مال کو سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، ماں باپ اللہ کی نعمت ہے، اولاد، بیوی، آج بیوی جب ناشکری کرتی ہے اور کہتی جی خاون، اسے کہتی آپ کے گھر میں جب سے آئی ہوں میں نے ایک دن بھی سکھ اور چین نہیں دیکھا، وہ شکایتیں کرتی ہے اس قسم کی۔ اس اللہ کی بندی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ شوہر کی صورت میں اللہ نے تمہیں جو نعمت دی ہے اور شوہر کو بیوی کی صورت میں اللہ جو نعمت دے چکا ہے، تھوڑا تصور نہیں کرتی، یہ سوچتی نہیں کہ میرا شوہر صبح سے نکلتا ہے شام کو آتا ہے، میرے لیے تھکتا ہے، بچوں کے لیے تھکتا ہے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت کے لیے، ان کے کھانے کے لیے، ان کے پینے اور لباس کے لیے ساری فکریں معاش کی اس کے کندھوں پر ہیں، اور شکر نہیں، یہ کوئی کم عزت کی بات ہے کہ اللہ نے تمہیں شوہر کی وجہ سے اس سے بچایا ہوا ہے کہ تم باہر ایک ایک آدمی کے سامنے ہاتھ پھیلاتی اور نہ تمہارے سر پہ پردہ ہوتا، اور تم وہاں جا کے ایک ایک دکان کے سامنے ہاتھ پھیلا کے ان سے مانگتی۔ شوہر کی صورت میں اللہ نے یہ جو تمہیں عزت دی ہے یہ کوئی کم نعمت ہے۔ جاؤ، ہزاروں کی تعداد میں خواتین سڑکوں پہ نہیں گھومتی، مانگنا کوئی کم بے عزتی ہے، کم ذلت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف میں وہ حدیث موجود ہے جس پر باب بھی ہے، باب کفران العشیر، اور یہ کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خواتین سے خطاب کیا اور فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ دیکھی۔ خواتین نے پوچھا رسول اللہ اس کا سبب؟ آپ نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، ایک لعن تان بہت زیادہ کرتی ہو تم، ہر چیز کو خواتین گالی دیتی ہیں، مرغی کو بھی، ہر چیز کو، تکثرن اللعن، لعن تان بہت زیادہ کرتی ہو، وتکفرن العشیر، اور اپنے شوہر کی ناشکری بہت زیادہ کرتی ہو۔ اس وجہ سے خواتین کی تعداد جہنم میں زیادہ ہے۔ مرد ان کی شکایت کر رہا ہے۔ صرف مال نعمت نہیں ہے، صحت بھی نعمت ہے۔ کبھی دیکھیے اس جوان کو جسے اللہ نے خوبصورتی سے نوازا، مال بھی اللہ نے بے تحاشا دیا، مگر اس کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، اور وہ مستقل ایک خادم اور ایک ملازم کی طرف محتاج ہے۔ اس کے ساتھ ایک دینی مجلس میں جاتا ہے، اس مجلس میں اس خادم کو خود ضرورت پیش آ جاتی ہے
تھوڑی دیر کے لیے وہ غائب ہوا، اسے قضائے حاجت پیش آئی، اور وہ مسجد کا ماحول تھا، حرم کا ماحول ہے۔ وہ اتنا مجبور ہوا کہ ساتھ والے کو کہتا ہے میرے بھائی مجھے قضائے حاجت کی ضرورت ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، مجھے واش روم تک لے جائیے۔ وہ اسے لے جاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ مجھے اکیلے اندر نہ چھوڑیں، میں اپنے کپڑے نہیں اتار سکتا، آپ کو یہ خدمت کرنی پڑے گی، آپ کو اللہ جزائے خیر دے، آپ میرے بدن کے ستر عورت کے کپڑے اتار دیں اور پھر دور نہ جائیے، باہر دروازہ یوں بند کر کے کھڑے ہو جائیں، پھر آ کے آپ نے مجھے صاف بھی کرنا ہے۔ مال بے تحاشا ہے، صحت بھی ہے، صرف 2 ہاتھ نہیں ہیں جن سے وہ اپنے آپ کے کپڑے اتار سکے، اپنے آپ کو صاف کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تبھی تو ایک شخص کو دیکھا جس کی دونوں آنکھیں نہیں تھیں اور اس کی یہ ناک چپٹی ہوئی اور زبان سے گونگا، کانوں سے بہرا، ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے۔ تصور کیجئے کہ بس ایک لوتھڑا ہی تھا گوشت کا۔ حضرت نے دیکھا اور بے ہوش ہو کے گرے۔ جس وقت ہوش آیا پھر وہ منظر یاد آیا، پھر بے ہوش ہوئے۔ پھر ساتھی اٹھا کے وہاں سے لے کر گئے اور جب افاقہ ہوا کچھ عرصے کے بعد پوچھا حضرت آپ پر ایسی کیفیت کیوں طاری ہوئی؟ آپ تو استقامت کے پہاڑ ہیں، آپ تو بڑے دلیر ہیں، بڑے بڑے حالات کا مقابلہ کرنے والے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس شخص کو دیکھ کر اللہ کی نعمتوں کے سوال کے بارے میں گم ہو گیا تھا کہ جو قرآن مجھے کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو میں نے اسے جب دیکھا میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس سے بھی پوچھیں گے اور مجھ سے تو اور زیادہ سوال ہوگا۔ تو امیر المومنین اس کو اللہ نے کیا نعمت دی ہے کہ اس سے بھی اللہ سوال کرے؟ فرمایا یہ جو سانس لے رہا ہے اور وہ سانس عافیت سے نکال رہا ہے، یہ تھوڑی نعمت ہے؟ وہ سانس رک جائے باہر یا اندر جا کے رک جائے، یہ زندہ رہ سکتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا کنویں کا، آپ علیہ السلام نے وہ پانی نوش فرمایا اور آپ نے فرمایا اس موقع پر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان نعمتوں کا اللہ ضرور پوچھے گا۔ کتنا آسان کر دیا اللہ نے معاملہ، دسترخوان پہ 20 کھانے پڑے ہوئے ہیں، کھاتے تھوڑا ہیں پھینکتے زیادہ ہیں، وہ اللہ آج اگر اس سے محروم کر دے اور ان لوگوں کی طرح کر دے جو ڈھیروں سے اپنا کھانا اور اپنے لیے غذا اور خوراک تلاش کرتے ہیں، اس کے لیے مشکل ہے۔ بدلے میں وہ کہہ رہے صرف ایک مرتبہ کہہ دو الحمدللہ، دسترخوان کا حق تم نے ادا کر دیا۔ ہزاروں نعمتیں کھانے والا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کو اٹھو اللہم ما اصبح بی من نعمہ او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک، یا اللہ آپ نے فرمایا صبح اٹھو یہ دعا کرو، اے اللہ جو نعمتیں مجھے میسر ہیں یا جو نعمتیں آپ کے مخلوق میں سے کسی کے اوپر بھی ہیں، اللہ صرف آپ ہی کی طرف سے ہیں، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جس نے یہ کہا پورے دن کی نعمتوں کا حق اس نے ادا کر دیا۔ کتنے منٹ صرف ہوتے ہیں اس پر؟ یہی شام کو اللہم ما امسا بی من نعمہ، اللہ بھی شام کو جو نعمت مجھے میسر ہے، او باحد من خلقک یا آپ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی میسر ہے، فمنک وحدک لا شریک لک، صرف آپ ہی کی طرف سے، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لئن شکرتم، دوسرا عمل جس کا نتیجہ اور جس کا ثواب اور جس کا انعام رب نے قرآن میں ذکر کیا، اگر تم شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہارے لیے اس نعمت کو بڑھا دوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں شخص آیا
کہنے لگا مجھے کچھ دیجئے. آپ نے دیکھا آپ کے پاس ایک کھجور تھی, کھجور اٹھا کے دی اسے, اس نے واپس کر دی. تمرہ, ایک کھجور. مدینہ منورہ کھجوروں کا شہر ہے, اس شہر میں ایک کھجور کا مل جانا, نگاہ نہیں لیتا, واپس کر دی. ایک دوسرا شخص گزرا, یا رسول اللہ اعطینی, مجھے کچھ دیجئے. آپ نے وہی کھجور اٹھا کے دی. اس نے اس کھجور کو اٹھا کے ایسے سمجھا, اتنا خوش ہوا جیسے کائنات کی بڑی دولت مل گئی. تمرۃ من ید رسول اللہ, ارے کتنا خوش نصیب ہوں میں, اللہ کے پیغمبر کے ہاتھوں سے مجھے کھجور ملی ہے. وہ یہ کلمات کہتے ہوئے, تمرۃ من ید رسول اللہ کہتے ہوئے نکلا. حضور نے فرمایا اس کو بلاؤ. گھر بھیجا, ازواج مطہرات کے پاس جا کے پتہ کرو, جو کچھ ہے سب لے آؤ, اسے دے دو. اور برکت کی وہ دعا دی کہ جس کا نتیجہ یہ شخص مدینہ منورہ کے امیر ترین افراد میں سے بنا. لئن شکرتم لأزیدنکم. وہ چیونٹیوں کے لشکر اور ان کی ملکہ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات جو سورۃ النمل میں موجود ہیں 19ویں پارے میں, جس کے نام پر پوری سورت کا نام سورۃ النمل ہے, چیونٹیوں والی سورت, جو اپنی ساتھیوں سے کہتی ہے ادخلوا مساکنکم, اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ. حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. ایسا نہ ہو کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں پاؤں کے نیچے روند نہ دے, انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا, چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے, پاؤں کے نیچے آ جاؤ گی, جلدی سے اپنے بلوں سوراخوں میں گھس جاؤ. حضرت جب آئے انہوں نے یہ قول سنا, اس چیونٹی کے یہ کلمات سنے. قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا, حضرت مسکرائے. اور فوراً دل میں خیال پیدا ہوا نا کہ دیکھو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, اللہ نے انہیں کمزور بنایا, ہمیں اللہ نے اتنی بڑی طاقت دی اور پوری کائنات پہ بادشاہت دی, جنات پہ بادشاہت دی, ہواؤں پہ دی. ایک دم حضرت نے فوراً کہا وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی. اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کر سکوں آپ کی ان نعمتوں کا جو آپ نے مجھ پہ فرمائی, میرے ماں باپ پہ فرمائی. یہ رشتے بہت بڑی نعمتیں ہیں جنہیں آج ہم نے نفرتوں سے بھر دیا. جاؤ ان لوگوں سے پوچھو جہاں رشتوں کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا, وہ کہتے ہیں یہاں چچا بھی ہے, ماموں بھی ہے. میں یہاں درس دیا کرتا تھا پانڈک کے اندر, وہاں ہمارے درس کے ایک ساتھی کے پاس فرانس کا ایک مہمان آیا, تو ایک دعوت پہ ہم اکٹھے تھے. اس کی ترجمانی کر کے وہ ساتھی مجھے کہنے لگا, کہتا ہے یہ پاکستان آپ کا یہ جنت ہے, اللہ کی قسم. ہمارے ہاں بھائی الگ رہتا ہے, ماں باپ الگ ہوتے ہیں, اور جب بوڑھے ہو جائیں ہم انہیں اولڈ ہوم میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں. یہاں ہم نے دیکھا کہ دادا جی, دادی جان, وہ نانی ہے, آج ماموں کی طرف سے دعوت ہو رہی ہے, آج چچا کی طرف سے دعوت ہو رہی ہے, آج چچا زاد بھائی دعوت کر رہا ہے, دوست کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ رشتے ہمارے ہاں تو ہیں ہی نہیں. لئن شکرتم لازیدنکم, اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرو, زبان سے بھی کرو, عمل سے بھی کرو. عمل کا شکر یہ ہے اللہ نے مجھے صحت دی, چلنے کے قابل بنایا, دیکھنے کے قابل بنایا, بولنے کے قابل بنایا, سننے کے قابل بنایا. عملی شکر یہ ہے میرے کان وہاں استعمال ہوں جہاں اللہ خوش ہوتا ہے, میری آنکھیں وہاں لگیں جہاں رب راضی ہوتا ہے, میری زبان وہاں استعمال ہو, وہ کلمات بولے جن سے اللہ کی ناراضگی نہ ہو. کتنے بوڑھے ہیں آج چارپائیوں پہ معذور پڑے ہوئے, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. کاش کہ ہمارے اندر ہمت ہوتی ہم چل کے مسجد میں جا کے سجدہ کر لیتے. آج جمعے کی آذان جب ان کانوں تک پہنچتی ہے
تو اللہ کی قسم ہم اس کیفیت کا ادراک نہیں کر سکتے. ان سے پوچھئے جو کہتے ہیں کاش کہ وہ جوانی مل جائے. جوانی نہیں ملتی، اتنے قدم چلنے کا موقع مل جائے کہ میں چل کے آج جمعہ کی نماز پڑھنے جا سکوں. پوچھو اس مریض سے جس کے اوپر رمضان المبارک گزر رہا ہو اور اس کی آہیں اور حسرتیں اس بات کی ہوں کاش میں بھی روزہ رکھ سکتا، کاش میری آنکھیں اتنا دیکھ سکتی. کسی نابینا سے پوچھا تمہاری خواہش کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میری خواہش یہی ہے کہ مجھے آنکھیں مل جائیں. سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نابینا تھے، پیدائشی نابینا تھے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ مرکز اسلام اس کے مفتی اعظم ایک نابینا ہوگا؟ اللہ نے جو باقی اعضاء دیے ان کو صحیح استعمال کیا، دل کا استعمال صحیح کیا، دماغ کا استعمال صحیح کیا، احادیث یاد کی، دین پر محنت کی. ان کے فتاوی کی، فتاوی ابن باز کئی جلدوں پر، صرف ایک ہے. ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا اللہ نے جو جنت کی نعمتیں رکھی ہیں اس میں ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ آنکھیں بھی دے گا، اور مجھے اللہ آنکھیں دیں میں جی بھر کے آج، آپ کی خواہش کیا ہے اگر آپ کو آنکھیں مل جائیں؟ فرمایا میں جی بھر کے بیت اللہ کو دیکھوں گا، اللہ کے گھر کو دیکھوں گا. اب سوچ سکتے ہیں کسی نے کہا اللہ آنکھیں دے دے، کیا کیفیات ہوں گی تمہاری؟ اس کو اگر سمجھنا ہو تو اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے، اچانک آپ کی آنکھوں پہ اس کو ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں آپ کو ہم سرپرائز دیتے ہیں، آنکھ پہ پٹی باندھی یا اس پہ ہاتھ رکھ کے، اور جو چیز آپ کو محبوب ہے، جس کی آپ کو تلاش ہے اور وہ آپ کو مل نہیں رہی، آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ آنکھیں کھولیں. جب وہ آنکھیں کھولتا ہے سامنے وہ چیز ہوتی ہے تو اس کی کیفیات وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی. وہ کیسے جھومے گا کہ یہ کیا ہوا. اس سے کہا گیا آنکھیں مل جائیں، اس نے کہا آنکھیں ملیں تو میں دیکھوں گا میرے ماں باپ کیسے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں، ایک نابینا نے کہا مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کے بچے بڑے خوبصورت ہیں، لیکن مجھے کیا پتہ خوبصورتی اور بدصورتی کیا چیز ہوتی ہے. میں نے آج تک کوئی رنگ نہیں دیکھا، کوئی شکل میں نے نہیں دیکھی. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرو. اللہ نے گاڑی دی، بیٹھو الحمدللہ. اللہ نے خوبصورت گھر دیا، داخل ہو رہے ہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. میری کیا مجال، میرے پاس کیا قوت، یہ تو مجھے میرے رب نے دیا، انعام دیا. پہلا عمل مجھے یاد کرو، اللہ کا انعام میں تمہیں یاد رکھوں گا. دوسرا عمل شکر ادا کرو میری نعمتوں کا، اس کا انعام کیا دوں گا، لأزیدنکم، نعمتیں بڑھا دوں گا. تیسرا عمل ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں. کس ظالم نے ہمارے دماغ میں یہ بٹھا دیا اللہ میری نہیں سنتا. رب سے دور کیا اس شخص نے، اور ایسا کہنے والوں نے جو اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں، عابد اور معبود، خالق اور مخلوق کے بیچ میں آڑ بن گئے کہ تمہاری اللہ نہیں سنتا، میں ہوں جو میری اللہ نہیں روک. تم کون ہوتے ہو کہ تمہاری اللہ نہیں موڑے گا؟ اللہ مجبور ہے کیا؟ اس کی مرضی، وہ جس کی سنے، اس کی مرضی جس کی نہ قبول کرے. اس رب کا اعلان ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں. سورہ غافر ہے جس کا دوسرا نام سورہ مومن ہے، آیت 60 پڑھ لینا وہاں. واحد اللہ کی ذات ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے.
مجھ سے کوئی ایک دفعہ مانگے، دوسری دفعہ مانگے، اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اپنی بیوی ہی کیوں نہ ہو، ایک دفعہ مانگے، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ میرے چہرے کا رنگ بدل جائے گا۔ مجھ سے ہی مانگتے، کوئی اور نہیں ملا تمہیں، ہر وقت مانگتے رہتے ہو۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، ایک اللہ کی ذات ہے جس سے نہیں مانگتے تو ناراض ہوتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اللہ سے مانگو، یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ گم ہو جائے پھر بھی اللہ سے مانگو، اللہ اس میں بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کویت کا ایک بہت بڑا داعی شخص ہے، عالم ہے، احمد القطان، خود لکھتا ہے اپنی کتاب میں اپنی بیوی اور بچے، چھوٹے بچے عبداللہ کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ مجھے کچھ آواز سی آئی، ہم نے خیال نہیں کیا، گزر گئے۔ سفر سے واپس گھر کے دروازے پہ پہنچے، چابی تلاش کر رہے ہیں، چابی نہیں مل رہی گھر کی۔ احساس ہوا کہ چھوٹے بچے نے گاڑی سے پھینک دی تھی وہ۔ اب گھر کا اس تالے کی صرف ایک چابی ہے، تو چونکہ صاحب علم تھے، ہم ہوتے تو واویلا شروع کر دیتے، بیوی کو وہ ہمیں کر دیتی، بچے کو بھی چیختے چلاتے۔ 2 جملے صرف کہے، صرف 2 جملے، اور آج آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں نے کہا، میں نے صرف اللہ کی طرف متوجہ کہا، یا فتاح یا علیم، اے علم والی ذات، اے کھولنے والی ذات۔ بیوی نے ایک جملہ کہا، آپ سے کہا تھا اس چابی کی کاپی بنوائیں، آپ نے نہیں بنوائی، دیکھا کہ چپ رہو، صرف زبان سے یا فتاح یا علیم کہو۔ اور میں قریب کی مسجد میں گیا، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی، نماز سے فارغ ہوا، سامنے قرآن کے رحل پر چابی پڑی ہوئی تھی، ہمارے گھر کی چابی کی طرح، اٹھا کے لایا، اور یہ چابی 1 سال سے یہاں پڑی ہوئی تھی، 1 سال سے ہم اس کو دیکھتے رہتے تھے۔ جا کے دروازہ کھولا، ادعونی، تم مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا سنوں گا۔ یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، ہم بہت گناہگار ہیں، ہمیں اعتراف ہے، لیکن ابلیس جتنے تو نہیں ہے نا، شیطان جتنے گناہگار تو نہیں ہے نا، نہ اتنی عمر ہے ہمارے پاس، ساری شرارتوں اور ساری خباثتوں کا منبع اور مرکز وہی ہے، اس کی دعا اللہ نے نہیں سنی۔ قرآن سے جب ہم دور گئے نا، تو لوگوں نے ہمیں قصوں کہانیوں کے پیچھے لگا دیا۔ بیٹھو 10 منٹ اپنی زندگی میں روزانہ نکالو، 10 منٹ نکالو اور قرآن کا ترجمہ پڑھو، آپ کو حقیقت نظر آئے۔ ابلیس دعا کر رہا ہے، اور دعا بھی کب کر رہا ہے؟ جب وہ ابھی اللہ کی نافرمانی کر چکا ہے۔ اللہ کا حکم ہے آدم کو سجدہ کرو، یہ کہتا ہے میں نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہتا ہے میں بہتر ہوں، آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ تو جو بہتر ہو وہ ادنا کو کیوں سجدہ کرے؟ ادنا اسے کرے۔ یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کو۔ حکم دیا، نہیں مانا، کیوں؟ اس کے اوپر دلیل بھی الٹی پیش کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا فخرج منہا، اس جنت سے نکل جاؤ، فإنک رجیم، تمہارے اوپر تم دھتکارے گئے ہو، مردود ہو، تم نکلو یہاں سے۔ اس وقت میں یہ ابھی کہہ رہا ہے اللہ سے فانظرنی رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ، اے میرے رب، مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ یہ دعا نہیں ہے تو کیا ہے؟ مجھے قیامت تک عمر دے دے۔ اور کہتا بھی ہے کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ بھی کروں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم ومن شمالہم وعن شمائلہم، دائیں بائیں ہر طرف سے آؤں گا میں۔ اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے، فإنک من المنظرین، تجھے مہلت ہے۔ اس کی دعا اللہ رد نہ کریں
میری دعا اللہ کیسے رد کریں گے؟ اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو کہ اس کے سوا اور تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ان جاہلوں اور ان عاملوں کے چکروں میں ان کے سامنے اپنی حاجات پیش کر کے ان کے سامنے ماتھے رگڑنے سے بہتر نہیں ہے کہ ابھی اللہ کے سامنے رو۔ ان کے سامنے اپنے مسائل پیش کرنے سے بہتر نہیں کہ ابھی اللہ کے سامنے مسئلہ پیش کرو۔ تیسرا عمل، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ چوتھا عمل اور اس کا انعام، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جو قوم، جو لوگ اللہ سے استغفار کرتے ہیں اللہ انہیں عذاب نہیں دیتا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ جو اللہ سے استغفار کرتے ہیں اللہ انہیں عذاب نہیں دیتا۔ کتنے مسائل ہیں آج ہمارے، بارش نہیں ہو رہی نا، 3 مہینے ہو گئے، اس سے اوپر ہو گیا، کیسے ہوگی بارش؟ آسان ترین عمل کیا ہے اس کے لیے؟ سورہ نوح آیت 10، 11، 12 پڑھو۔ استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، کیا فائدہ ملے گا؟ انہ کان غفارا، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے، اللہ گناہ معاف کر دے گا، پہلا فائدہ۔ نمبر 2، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلا دار بارش کرے گا وہ، تم استغفار تو کرو، وہ بارشیں کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہیں مال بڑھا چڑھا کے دے گا۔ جو فقیر ہے اللہ سے استغفار کرے اللہ اسے مالدار بنائے گا۔ وَبَنِينَ، جس کی اولاد نہیں، استغفار کثرت سے کرے اللہ اسے اولاد دے گا۔ اولاد بھی کیا؟ بنین، بیٹے دے گا اللہ۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، استغفار کی برکت سے اللہ تمہیں باغ دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نظام باغبانی ہو یا نظام آبپاشی ہو، سب اللہ ٹھیک کر دیں گے۔ 6 انعامات ملیں گے صرف ایک استغفار کے اوپر۔ طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، خوش بخت ہے، خوش قسمتی ہے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے صحیفے اور اعمال نامے میں کثرت سے استغفار پاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر پہ گئے، گاؤں میں ایک بستی میں رات آ گئی، نماز عشاء پڑھی، خیال تھا کہ یہاں مسجد کے اندر رات گزارتا ہوں، تو مسجد کا جو خادم تھا اسے معلوم نہیں تھا یہ کون ہے۔ اس نے کہا صاحب مسجد کو خالی کر دیں، میں مسجد بند کرنے لگا ہوں۔ امام احمد بن حنبل وہاں سے نکلے ہیں کہ جہاں جوتے اتارے جاتے وہاں ایک چھپر بنا ہوا تھا، اس کے نیچے رات گزاروں گا۔ اس نے کہا نہیں، یہاں سے بھی نکل جائیں۔ اور امام احمد کی سیرت بڑی ہے، اس نے حضرت کو دھکے دے کے وہاں سے ہٹایا کہ بھائی نکلو یہاں سے، یہاں سونے کی اجازت نہیں ہے۔ قریب میں ایک روٹیاں بنانے والا تندور کا آدمی، اس کی نظر پڑی مسافر کو یوں دھتکارا جا رہا ہے، اس نے ان کو پکڑا، حضرت میرے پاس رات کو قیام کیجیے، معلوم اسے بھی نہیں یہ کون ہے۔ امام احمد رات کو اس کے پاس گئے، رات گزاری، اس شخص کو دیکھا، اس تندور والے کو، جو کام کرتا ہے، آٹا گوندھ رہا ہے، گھر میں جو کام کرتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفار پڑھتا ہے۔ صبح ہوئی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ رخصت لینے لگے اور ایک بات پوچھی، میں نے تمہیں دیکھا تم نے بہت زیادہ استغفار کیا ہر عمل کے ساتھ، اس استغفار کا کوئی فائدہ بھی دیکھا ہے؟ اس کا کوئی پھل حاصل کیا؟ اس نے کہا استغفار کی برکت سے اللہ سے جو دعا مانگی اللہ نے قبول کی ہے، لیکن ابھی تک ایک میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ وہ یہ میرے دل میں، یہاں ایک صاحب علم ہے بغداد میں، احمد بن حنبل، حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، میرے دل میں خواہش ہے میں اللہ سے دعائیں کر رہا ہوں اللہ ان سے ملاقات کروا دیجئے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کأنی قد جررت الیک، وہ احمد بن حنبل میں ہی ہوں اور میرا اس بستی میں کوئی کام نہیں تھا، یہ تو تمہارے اس استغفار کی برکت سے یوں لگتا ہے اللہ نے مجھے یہاں لا کے تمہارے پاس کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ چاروں اعمال اور ان چاروں کے نتائج نصیب فرمائے۔ اللہ کو یاد کرنا، شکر ادا کرنا نعمت کا، اللہ کو ہر وقت اللہ سے مانگنا، دعائیں کرنا،
اور اس کے ساتھ چوتھا عمل استغفار کی کثرت کرنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔